Gee, this is me, Umair Shahryar, advocate. Hope you all will be fine. Today we will discuss about the interim maintenance. What is interim maintenance? When and why interim maintenance issued from the side of court. تو انٹرم مینٹیننس جسے عبوری خرچہ بھی کہا جاتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی وائف اپنے ہسبینڈ کے اگینسٹ کسی کمپیٹنٹ کورٹ میں سول سوٹ فائل کرتی ہے تو آن دا فرسٹ اور سیکنڈ یا اور تھرڈ ہیئرنگ پہ جو کورٹ ہے وہ انٹرم مینٹیننس جاری کر دیتا ہے، جسے عبوری خرچہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیوں ایشو کیا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ کیونکہ جو سول سوٹ ہیں، دیوانی مقدمات ہیں، وہ لمبا چلتے ہیں، 6 مہینے، سال، 2 سال، 10 سال کا عرصہ بھی اس میں لگ جاتا ہے۔ تو تب تک اپنی مینٹیننس اور بچوں کی مینٹیننس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے وائف کو۔ تو کورٹ یہ سمجھتا ہے، کورٹ یہ کلیئر کرتا ہے کہ جب تک کیس کا فائنل ڈیسیجن نہیں آ جاتا تو ہسبینڈ کو چاہیے کہ وائف کو کچھ اماؤنٹ، کچھ پیسے پر منتھ پے کرتا رہے ان ٹرم آف انٹرم مینٹیننس، جو عبوری خرچے کی مد میں ہوتی ہے۔ اور جیسے ہی فائنل ڈیسیجن آ جاتا ہے تو وہ انٹرم مینٹیننس ختم ہو جاتا ہے۔ انٹرم مینٹیننس کی جو اماؤنٹ ہوتی ہے وہ فکس نہیں ہوتی، تب تک وہ فکس ہوتی ہے جب تک کیس کا فائنل ڈیسیجن نہیں آ جاتا۔ جیسے ہی فائنل ڈیسیجن آیا، آپ کا جو انٹرم مینٹیننس ہے وہ ختم ہو گیا اور آپ کو مستقل جو خرچہ، جو بھی کیس کا ڈیسیجن ہوتا ہے اس کے مطابق آپ کو پے کرنا پڑتا ہے۔ اب جو انٹرم مینٹیننس ہے، کچھ لوگوں کا یہ سوال ہے کہ خرچ فیصلہ آنے کے بعد بھی ہم وہی اماؤنٹ پے کریں گے جو انٹرم مینٹیننس میں تھی، تو ایسا نہیں ہوتا۔ انٹرم مینٹیننس آفٹر ڈیسیجن بڑھ بھی سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے، یہ ڈیسیجن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ڈیسیجن میں اگر کورٹ سمجھے کہ انٹرم مینٹیننس جو تھا اس کی اماؤنٹ کو بڑھانا چاہیے ختم کر کے یا کم کرنا چاہیے، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آن دا ڈیسیجن آف دا کورٹ۔ تو یہ ایک چھوٹا